دیکھیں، بات چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح اور تفصیل پر، تو میں نے بات عرض کی تھی کہ لفظ با جو شروع میں آیا ہے اس کے 14 معانی ہیں، اور ان میں سے 3 معانی مراد لینا درست ہے کہ بائے استعانت ہو یا بائے مصاحبت ہو اور یا بائے تیمن و برکت ہو۔ اس کے علاوہ جو دیگر معانی تھے روح المعانی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ بائے زائدہ مراد لینا یا بائے استعلاء مراد لینا یا بائے قسمیہ مراد لینا یہ درست نہیں۔ اب آگے ایک بات نقل کریں گے کہ جار مجرور کے لیے جو متعلق ہے اسے مقدم نکالیں گے یا مؤخر۔ دیکھیں، بسم اللہ میں یہ جو با حرف جر ہے اور آگے لفظ اسم مضاف ہے، لفظ اللہ موصوف، رحمان صفت اول اور رحیم صفت ثانی، تو یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہے با حرف جار کے لیے۔ اب جار مجرور کے لیے متعلق مقدم نکالیں گے یا مؤخر۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی رائے روح المعانی میں یہ ہے کہ جار مجرور کے لیے متعلق مؤخر نکالیں گے۔ یہ فرماتے ہیں جار مجرور کے لیے متعلق مؤخر نکالیں مقدم نکالیں، انہوں نے دونوں اقوال ذکر کیے۔ مؤخر نکالنے کا قول بھی ذکر کیا کہ سب سے آخر میں نکالا جائے، مثلا ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤ، پانی پی رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب، مؤخر نکالے۔ لیکن علامہ آلوسی نے ترجیح جس بات کو دی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کا متعلق مقدم نکالو۔ اپنی رائے یہ بیان کی کہ پہلے اس کا متعلق نکالو، یعنی اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اشرب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ آلوسی فرماتے وعندی ہنا یقدر مقدما وبہ قال الاکثرون وان تقدیرہ مؤخر عن ساعۃ التحقیق۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مؤخر نکالو، ان کا قول تحقیق سے ہٹ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علامہ آلوسی کی رائے یہ ہے کہ متعلق نکالیں گے مقدم۔ اب یہ جو جار مجرور کے لیے متعلق ہم نکالیں گے تو یہ ہر جگہ اس مناسبت سے نکالیں گے جس مناسبت سے ہم نے بسم اللہ پڑھا۔ اگر آپ نے بسم اللہ کو پڑھا ہے کھانے کے شروع میں تو جار مجرور کے لیے متعلق ہوگا آکلو، پینے کے لیے تو اشربو، پڑھنے کے لیے تو اقرؤ۔ تو ہر جگہ جو اس کے لیے متعلق نکلے گا وہ اس مناسبت سے ہوگا جس مناسبت سے آپ نے تسمیہ کو پڑھا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں یہ ضابطہ نقل کیا ہے کذالک یضمر کل فاعل ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، کہ ہر جگہ فاعل کو جو پوشیدہ نکالا جائے گا جہاں پر تسمیہ کو اس کے لیے مبدأ اور آغاز بنایا گیا ہے تو اسی کی مناسبت سے تم اس کے لیے متعلق کو، فاعل کو، جار مجرور کے لیے تم وہی نکالو۔ یعنی علامہ بیضاوی رحمہ اللہ رائے یہ دے رہے ہیں کہ تم ہر جگہ وہ نکالو گے جس کے لیے تم نے اس کام کو بنیاد بنایا، جس کے شروع میں پڑھا، تو جو مبدأ اور آغاز ہے جس کام کے لیے پڑھا ہے اسی کو نکالو۔ یہی بات امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بھی لکھی۔ اب یہاں کہ جار مجرور کا متعلق اللہ رب العزت نے خود کیوں نہیں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آکلو بسم اللہ یا اشرب بسم اللہ۔ دیکھیں، اگر اللہ رب العزت یہاں بیان کرتے تو انسان جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے وہ 1 2 نہیں ہے، وہ تو سینکڑوں کام ہے نا۔ پگڑی پہن رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، جوتے پہن رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اٹھ کے جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ہر کام کے شروع میں گاڑی چلا رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ سب کو ذکر کیا جاتا سب عاملوں کو تو بات اتنی لمبی ہو جاتی، 2 سپارے تو اس میں گزر جاتے۔ اگر ہر جگہ یہ عامل ذکر کیا جاتا کہ بسم اللہ سے پہلے مقدم نکال دیتے وہ سب، تو وہ اتنی جگہیں کہ اگر وہ نکالا جاتا تو بات بڑی طویل ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے اس کو حذف کر دیا کہ جس کام کے شروع میں پڑھیں گے اسی مناسبت سے اس کا متعلق نکالا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟
نمبر دو، دوسرا اس کو نہ حذف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ عموم ہو جائے نا، اگر ذکر کرتے تو تخصیص ہو جاتی، تو کسی بھی شے کا جو حذف ہوتا ہے وہ عموم کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں عامل کو حذف کر دیا تاکہ اس میں عموم پیدا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ تاکہ اللہ کے نام سے پہلے کوئی چیز مقدم نہ ہو۔ اب اگر یہاں پر اقرأ آکلو ہوتا، آکلو بسم اللہ، تو اللہ رب العزت کا نام بعد میں آ رہا ہے اور یہ کھانا پینا پڑھنا فعل یہ پہلے آ رہا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ جس طرح اللہ وجود میں مقدم ہے اس طرح اللہ رب العزت کا تذکرہ تحریر میں لکھنے میں اس میں بھی مقدم ہوتا، سمجھ رہے؟ اس وجہ سے اس کو مقدم رکھا گیا یعنی اللہ کے نام کو مقدم رکھا گیا اور فعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ بات علامہ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں نقل کی ہے۔ اب دیکھیں با کے بعد لفظ کیا ہے آگے؟ اسم، بسم اللہ ہے نا، با کے بعد کیا ہے؟ اسم۔ اسم اصل میں کیا تھا؟ آپ نے پڑھا ہے، بصری حضرات فرماتے ہیں سمون تھا اور کوفی حضرات فرماتے ہیں وسمن تھا۔ اب بصرہ والوں حضرات کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کہ سمون تھا اس لیے کہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسامی، اور اس کی جو تصغیر آتی ہے وہ سمیون آتی ہے، تصغیر اس کی سمیون آ رہی ہے، تو دیکھیں اس کی جمع آ رہی ہے اسما، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسما، اور جمع الجمع کیا ہے؟ اسامی، اور تصغیر کیا ہے؟ سمیون۔ تو جمع سے اور تصغیر سے اصل حروف معلوم ہوتے ہیں نا، تو اصل حروف معلوم ہو گئے، اس کے اصل حروف یہی ہیں، یعنی اصل میں سمون تھا تو واو کو آخر سے حذف کر دیا، شروع میں کیا لے کر آئے؟ حمزہ، حمزہ لے کر آئے، اس پہ حرکت رکھ دی اس لیے کہ ابتدا بھی سکون محال تھا، تو حرکت آ گئی تو وہ بن گیا اسمن۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ بصریوں کا مذہب اس لیے راجح ہے کہ جمع اور تصغیر کے ذریعے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کوفہ والے حضرات نے کہا اسم تھا وسمن، تو واو حرف علت تھا، اس کو حذف کر کے اس کی جگہ لے کر آئے حمزہ، تو وسمن کی جگہ ہو گیا اسمن ہو گیا۔ اب راجح قول کون سا ہے؟ راجح قول ہے بصریوں کا، تفصیل کے ساتھ یہاں مذاہب کو لکھا ہے تفسیر بیضاوی میں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے دونوں باتیں نقل کی ہیں کہ والاسم عند اصحابنا البصريين من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت اوائلها على السكون وادخل عليها مبتدا بها همزة الوصل لان من دأبهم ان يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں بصری کہ یہ اصل میں اسما تھا، اس کے آخر کو حذف کیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے، اور چونکہ ابتدا بھی سکون محال تھا تو شروع میں الف لام داخل کیا گیا، اس لیے کہ عرب کی عادت ہے کہ وہ متحرک حرف سے آغاز کرتے ہیں اور سکون سے آغاز نہیں کرتے۔ تو یہ مذاہب بیان کیے ہیں قاضی بیضاوی نے۔ اب راجح قول جو بیان کیا وہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں، انہوں نے ساری آراء بیان کرنے کے بعد کہا والاول اصح، پہلا والا قول بصریوں کا ٹھیک ہے، اس لیے راجح بات بصریوں کی ہے کہ اسم اصل میں تھا سمون اور اسی سے واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لایا۔ اب اسم کا الف کیوں حذف کیا وہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ حمزہ وصلی اگر کلام کے شروع میں آتا ہے تو پڑھا بھی جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے، درمیانے کلام میں آتا ہے تو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، لیکن یہاں کیوں حذف کیا گیا؟ اس لیے کہ خفت کی وجہ سے کثرت استعمال تقاضا خفت کا کرتا ہے، تو اس کو لکھنے میں بھی حذف کر دیا اور پڑھنے میں بھی حذف کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں لفظ اسم لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ ہوتا باللہ الرحمن الرحیم، سمجھ رہے؟ دیکھیں با کے بعد لفظ اسم ہے نا بسم اللہ، تو اگر یہ اسم نہ ہوتا ڈائریکٹ لفظ با داخل ہوتا لفظ اللہ پر باللہ الرحمن الرحیم، تو اب اس میں حکمت یہ ہے، تفسیر قرطبی میں یہ حکمت ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ با داخل ہوتا نا تو لوگ اس کو با قسمیہ سمجھتے، کیونکہ با قسمیہ داخل ہوتا ہے باللہ تاللہ، تو اس کو لوگ با قسمیہ سمجھتے، حالانکہ با قسمیہ نہیں استعانت ہے، تو اس لیے درمیان میں اسم آیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ با قسمیہ نہیں ہے بلکہ بائیں استعانت ہے۔ اور نمبر 2، براہ راست لفظ با کا دخول لفظ اللہ پر نہ ہو، واسطے سے ہو،
تو اسم کے واسطے سے ہو رہا یہ بہتر ہے، تو ان دونوں میں فرق کے لیے آیا۔ اب یہاں پر اسم کے بعد آگے کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ اب لفظ اللہ کی حیثیت دیکھیں، لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا ایسا نام ہے جس کا نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، اور یہ نام کسی بھی غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو بھی دنیا میں اللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے قرآن میں نا حل تعلم لہ سمیعا، کیا تم جانتے ہو کوئی اللہ کا ہم نام ہے؟ تو یہ لفظ اللہ ایسا نام ہے کہ غیر اللہ کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی مفرد کے طور پہ غیر اللہ کے لیے بولے گا تو نہیں بول سکتا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ اب لفظ اللہ کی تحقیق تو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب لفظ اللہ کے بعد دو صفات ہیں نا، رحمان اور رحیم، تو یہ کیوں دو صفتیں بیان کی؟ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ عرب کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے موصوف کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ لوگ دو صفتوں کو لاتے ہیں، کبھی ایک صفت کبھی دو صفت، تاکہ اس موصوف کی وضاحت ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک ضابطہ لکھا ہے، لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ إِذَا أَرَادُوا الْخَبَرَ عَنْ مُخْبَرٍ عَنْهُ أَنْ يُقَدِّمُوا اسْمَهُ ثُمَّ يَتْبَعُوهُ صِفَاتَهُ وَنُعُوتَهُ۔ عرب کی عادت یہ ہے کہ وہ موصوف کو پہلے لاتے ہیں اور پھر اس موصوف کے بعد وہ لوگ دیگر صفات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان صفات کا سمجھنا آسان ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے اپنا اسم بیان کیا اور اس کے بعد اپنی دو صفات کا تذکرہ کیا۔ اب لفظ اللہ کے بارے میں چار قول ہیں، لفظ اللہ کے بارے میں چار قول ہیں۔ پہلا قول جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، لفظ اللہ نام ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ یہ قول ہے جمہور علماء کا، جس میں امام شافعی، امام محمد، امام ابو الحسن عشری، امام رازی، علامہ خلیل بن احمد، امام سیبویں، علامہ مازنی، علامہ ابن کیسان، علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور جمہور سب کی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں۔ یہی قول راجح قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور یہ اصل میں تھا لاہا، اللہ اصل میں تھا لاہا، تو آخر سے ہا کے بعد الف کو حذف کر دیا اور شروع میں الف لام لے کر آئے تو لاہا کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا۔ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ نام نہیں ہے، صیغہ وصف ہے، وصف کا صیغہ ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یہ علم ہو گیا، زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ علم بن گیا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ یہ علم نہیں ہے بلکہ صیغہ وصف ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ علم بن گیا۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ وَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ مِثْلُ السُّرَيَّ وَالصَّعْقِ۔ کہتے ہیں اصل میں یہ وصف تھا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یہ بن گیا علم۔ تو تیسرا قول کیا ہوا کہ لفظ اللہ اصل میں صیغہ وصف ہے، لیکن قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی یہ بات راجح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں اس کی تردید کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی اگرچہ محقق عالم ہے لیکن یہاں ان کا یہ قول تحقیق سے ہٹ کرے۔ فرمایا والامام البیضاوی مع ان له الید البیضاء فی التحقیق لم یبتلج له صبح هذا القول وهو لا يحتاج الى النظر الدقیق، کہ ان کا یہاں جو قول ہے وہ نظر تحقیق کی طرف محتاج نہیں ہے، بالکل واضح قول یہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ اس قول کی طرف چلے گئے، اس وجہ سے یہ قول بھی درست نہیں۔ تو پہلا قول جو راجح تھا لفظ اللہ علم ہے، دوسرا قول تھا لفظ اللہ سریانی زبان کا لفظ ہے، تیسرا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ صیغہ وصف ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے علم ہو، چوتھا قول یہ کہ لفظ اللہ مشتق ہے، کہ لفظ اللہ اصل میں تھا الہن، لفظ اللہ تھا
الہن، اب الہن کے اندر یہ ہوا کہ شروع میں الف لام داخل کیا گیا، حمزہ وصلی درمیان سے گر گیا، لام کو لام میں مدغم کیا تو اللہ ہو گیا، الہن سے بنایا گیا۔ تو شروع میں الف لام کا جب دخول ہوا تو دخول کے بعد یہ لفظ اللہ ہے، تو گویا یہ اصل میں تھا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ اب جو حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق ہے، اب یہ کس سے مشتق ہے، اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور امام رازی رحمۃ اللہ، ان تینوں حضرات نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے۔ تو میں چند اقوال نقل کر دیتا ہوں، ان میں 8 اقوال کہ آیا اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے اس کا ماخذ اشتقاق جو ہے یہ اصل میں باب فتح یفتح الہ یألہ الہن سے مشتق ہے، باب فتح سے الہ یألہ، الہ یألہ کا معنی عبادت کرنا، تو اللہ کو بھی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کا نام اللہ ہے۔ یا نمبر 2، یہ مشتق باب سمع الہ یألہ الہن، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا متحیر ہونا، حیرت میں پڑنا، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ ہر انسان حیرت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی مکمل حقیقت، ماہیت، اس کو ہر آدمی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کے انعامات کو تو ہر آدمی جانتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو، مخلوقات کو، لیکن اللہ رب العزت کی کنہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ معلوم نہیں۔ اس وجہ سے الہ یألہ سے ہو تو معنی متحیر ہونا، کہ جس کے بارے میں آدمی کیا ہے، متحیر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشتق الہ یألہ الہن سے، لیکن یہ عرب کا ایک قول ہے، الہت الی فلان ای سکنت الیہ، یعنی جس کے پاس جا کر انسان کو سکون ملے۔ تو اللہ کو بھی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے انسان کو سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ نمبر 4، یہ مشتق الولہ سے، الولہ، اور اس کا معنی ہے عقل کا گم ہو جانا۔ تو اللہ کو بھی پھر اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی عقل گم ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کی مکمل حقیقت اور ماہیت کو انسان نہیں پہچان پاتا۔ یہ نمبر 5، اس کا ماخذ اشتقاق لاہن، اور اس کا معنی ہے بلند ہونا، مرتفع ہونا، اونچا ہونا۔ اللہ کی ذات بھی وہ ہے جو ساری کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ نمبر 6، یہ لاہ یلوہ سے مشتق ہے، اس کا معنی مخفی ہونا، لاہ یلوہ سے، اور اللہ رب العزت بھی تمام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے۔ یا نمبر 7، یہ مشتق الہ الفصیل سے، الہ الفصیل کہتے ہیں اونٹ کا وہ بچہ، کہ جب اونٹ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، یہ اپنے ماں سے چمٹ جاتا ہے، تو انسان پہ بھی جو پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مشتق الہ الفصیل سے، کہ جس کی طرف لوگ مشکل میں رجوع کریں، پریشانیوں میں جس کی طرف رجوع کریں وہ اللہ ہے۔ یہ نمبر 8، یہ مشتق الہن سے، پناہ پکڑنا، قرآن کریم میں بھی ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی۔ لوگ اللہ ہی کی طرف پناہ پکڑتے ہیں، اس لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتنے قول ہوئے؟ 8۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ اللہ کے بارے میں کل اقوال ہیں 4۔ نمبر 1، لفظ اللہ علم ہے۔ نمبر 2، لفظ اللہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ یا نمبر 3، لفظ اللہ صیغہ وصف ہے جو کثرت استعمال میں علم ہو گیا۔ یا نمبر 4، لفظ اللہ مشتق ہے، اور اس کے ماخذ اشتقاق میں کل قول ہیں 8۔ اب جمہور علماء کے ہاں راجح بات کیا ہے کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو عنوان ہے کہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے۔
امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں المختار عندنا ان هذا اللفظ اسم علم وانه ليس بمشتق البتة وهو قول الخلیل وسیبویہ وهو قول اکثر الاصولیین والفقہاء، یعنی اکثر علماء کا، فقہاء کا، امام سیبویہ کا، امام خلیل کا، سب کے نزدیک راجح بات کیا ہے کہ یہ اسم عالم ہے، یعنی یہ نام ہے اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ جمہور علماء سب اس طرف گئے ہیں کہ لفظ اللہ عالم ہے۔ ذهب الیہ جماعۃ من العلماء ایضا منہم الشافعی و ابو المعانی والخطابی والغزالی والمفضل وغیرہ، یہ سب کی رائے یہ ہے کہ یہ عالم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں کہا اللہ علم علی الرب تبارک و تعالی انہ الاسم الاعظم لانہ یوصف بجمیع الصفات۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ اللہ علم ہے، اور محققین سب علماء کی رائے یہی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ جیسا محقق عالم، اس کی رائے بھی یہی ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، اور انہوں نے سب کے اقوال بھی ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہا والذی علیہ اکابر المعتبرین کالشافعی و محمد بن الحسن والاشعری وغالب اصحابی والخطابی و امام الحرمین والغزالی والفخر الرازی واکثر الاصولیین والفقہاء ونقل عن اختیار الخلیل والسیبوی والمازنی وابن کیسان انہ عربی وعلم من اصلہ لذاتہ اللہ تعالی المخصوصہ۔ یعنی امام رازی رحمہ اللہ نے بھی سب کے اقوال ذکر کرنے کے بعد یہ بات کی کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ اسم عالم ہے۔ بہرحال میں نے معارف ام القرآن میں 15 اہل علم کی تصریحات اس بارے میں نقل کی ہیں۔ 15 جید علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ عالم ہے۔ اب آگے عنوان ہے لفظ اللہ کی خصوصیات۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت جسے امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا وہ یہ ہے کہ آپ لفظ اللہ سے کوئی بھی لفظ ہٹاؤ تب بھی اس کا معنی باقی رہتا ہے، ہر لفظ ہٹانے کے بعد بھی اس کا استعمال قرآن میں موجود ہے۔ دیکھیں اگر لفظ اللہ ہو تو اللہ لا الہ الا ہو، اور اگر آپ الف ہٹا دو تو کیا بچتا ہے؟ لام۔ تو للہ ما فی السماوات والارض، اسی طرح وللہ جنود السماوات والارض، اور اگر ایک لام اور ہٹاؤ تو کیا بچتا ہے؟ لہو۔ تو قرآن میں بھی آیا نا لہو مقالید السماوات والارض، اور اگر ایک لام کو بھی ہٹا دو تو اب باقی رہتا ہے ہوا نا، ہوا بھی قرآن میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو گویا ہر لفظ ہٹانے کے بعد بھی کیا باقی بچے گا؟ تو اگر دوسرے لام کو بھی آپ ہٹا دو نا تو پھر آخر میں کیا باقی رہتا ہے؟ ہاں باقی رہتا ہے نا، اور اس کے ساتھ جو واو لگا لو ہوا، تو ہوا بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اب باقی جو واو کا استعمال ہوتا ہے تو یہ واو زائدہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں ساقط ہو جاتا ہے۔ واو جو ہے نا تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں ساقط ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ واو زائدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا لفظ اللہ سے ایک ایک حرف ہٹاتے رہو تب بھی اس کا معنی باقی رہتا ہے اور اس کا استعمال قرآن میں باقی رہتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی اور نام ہو اس سے آپ حرف ہٹاؤ تو اس کا معنی بگڑ جائے گا اور اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ دوسری خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے کلمہ شہادت میں لفظ اللہ لایا، اس لیے جو بھی مسلمان ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہوگا۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن پڑھے، الا الرحیم پڑھے، یا اللہ کی کوئی اور صفت نقل کرے تو جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس وقت تک وہ ایمان میں شامل نہیں ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے۔ یہ بات امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کی ہے۔ یعنی گویا انسان کو کفر سے نکالنے والی چیز اور ایمان میں داخل کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے۔ تو دیکھیں لفظ اللہ ہے تو دو خصوصیت ہو گئی، یہ دونوں امام رازی نے کبیر میں نقل کی۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ عموماً تمام کاموں کے شروع میں بھی لفظ اللہ ہوتا ہے، کاموں کے اختتام میں بھی۔ اب دیکھو کام کا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ، اللہ ہے، کاموں کے اختتام میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، تو اختتام پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ۔ نماز کا شروع بھی نمبر 4، چوتھی خصوصیت کیا ہے؟
نماز کا شروع بھی اللہ سے ہے اور نماز کا اختتام بھی لفظ اللہ پر ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آخری لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ تو آغاز بھی لفظ اللہ سے اور اختتام بھی لفظ اللہ پر۔ نمبر 5، حجاج کرام جو تلبیہ پڑھتے ہیں اس میں بھی لفظ اللہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو دیکھو تلبیہ میں تذکرہ بھی اللہ کا ہے۔ نمبر 6، انسان جو بھی دعا کرتا ہے عموماً اس میں لفظ اللہ آتا ہے، اللہم اغفر، اللہم ارحم، تو سب کے اندر لفظ کون سا ہے؟ اللہ۔ تو دعاؤں میں بھی تذکرہ کس کا ہے؟ لفظ اللہ کا تذکرہ ہے۔ نمبر 7، اللہ نے اپنی توحید کو جو معلق کیا ہے وہ بھی لفظ اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی لفظ اللہ ہے، محمد رسول اللہ، تو آخر میں کیا ہے؟ اللہ۔ توحید کا اختتام بھی لفظ اللہ پر اور حضور کی رسالت کا تذکرے کا اختتام بھی لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دونوں کے آخر میں لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 حرف تعریف جمع ہے، کسی اور میں 2 حرف تعریف جمع نہیں ہے۔ دیکھو یا بھی حرف تعریف ہے، الف لام بھی کیا ہے؟ حرف تعریف ہے۔ اب جن لوگوں کے قول میں یہ الہ تھا لفظ الف لام لایا گیا، اب یہ 2 حرف تعریف جمع نہیں ہوتے نا، جہاں الف لام آئے گا ندا حذف ہوگا، جہاں ندا آئے گا تو الف لام حذف ہوگا، لیکن دیکھیں یہاں حرف ندا بھی موجود ہے یا اللہ، اور کیا بھی موجود ہے؟ الف لام بھی موجود ہے۔ نمبر 9، مخلوق میں سے کسی کو بھی لفظ اللہ کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ مخلوق میں آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ اللہ ہے، تو یہ ایسا نام ہے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے چند خصوصیات عرض کر دیں، یہ خصوصیات علامہ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح اللہ بخصائص اسم اللہ، تو لفظ اللہ کی تحقیق پر ہے، اس میں انہوں نے چند یہ خصوصیات بیان کی ہیں۔ اسی طرح علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بصائر ذوی التمییز فی لطائف کتاب العزیز میں 10 خصوصیات بیان کی۔ اب ایک عنوان ہے اللہ رب العزت پر لفظ خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے، اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا درست ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے بعض علماء بیان کے دوران کہتے ہیں لفظ خدا نہ کہو، بہتر تو یہی ہے کہ لفظ اللہ کہنا چاہیے، لفظ اللہ ہی کا استعمال قرآن کریم اور احادیث کے ذخیرے میں، لیکن اگر کوئی لفظ خدا استعمال کرتا بھی ہے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے واجب الوجود، جس کا وجود بذات خود ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے التفسیر الکبیر الکتاب الثانی الباب الرابع جلد 1 صفحہ 122 میں نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ بِالْفَارْسِيَّةِ خُدَايَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ لِأَنَّ قَوْلَنَا خُدَايَ كَلِمَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ لَفْظَتَيْنِ فِي الْفَارْسِيَّةِ إِحْدَاهُمَا خُدْ وَمَعْنَاهُ ذَاتُ الشَّيْءِ وَنَفْسُهُ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُنَا أي ومعناه جاء فقولنا خدایا معناه أنه بنفسه جاء۔ امام راضی کہتے ہیں لفظ خدا یہ 2 حرف سے مرکب ہے، ایک خود اور ایک اور جس کا معنی ہے واجب الوجود، کہ جو اپنے وجود میں بذات خود ہے اور وہ کسی اور کا محتاج نہیں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ اب جو یہ کہے گا لفظ خدا نہ کہو، ہمارے علماء کی کتابوں میں ہے، اکابر کی کتابوں میں ہے، تو پڑھنے والے کہیں گے شاید ان سب علماء نے غلط کہا، سب علماء نے غلط لکھا۔ اب شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ لکھا فتح الرحمن۔ اب لفظ اللہ تو قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ آیا ہے اور کل تعداد اس کی کتنی ہے تو میں آگے آپ کو لکھواؤں گا۔ شیخ فواد احمد عبد الباقی کی تحقیق کے مطابق لفظ اللہ قرآن کریم میں 2697 دفعہ ہے۔
اب شاہ ولی اللہ نے ہر جگہ خدا سے ترجمہ کیا تو پھر تو مانا ہوگا معاذ اللہ انہوں نے 2000 جگہ بدعت کا ارتکاب کیا، غلط لفظ کا کیا. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ استعمال کرنا بالکل درست ہے. تو کیا بات سمجھ آ گئی کہ لفظ اللہ کے لیے خدا کا استعمال کرنا جائز ہے. جس طرح انگریزی میں اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ اپنی زبان میں اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس طرح اگر کوئی فارسی میں خدا کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ ہی کا استعمال ہو. اب ایک عنوان ہے، اکثر علماء کے ہاں لفظ اللہ اسم اعظم ہے. اکثر علماء کے ہاں لفظ اللہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. اسم اعظم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان دعا کرے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے انسان نزدیک ہوتا ہے. اب اسم اعظم کے بارے میں تو مختلف اقوال ہیں کہ اسم اعظم کون سا ہے جس کے ساتھ دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھوں کہ اسم اعظم کے بارے میں کتنے اقوال ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری کا رسالہ ہے الدر المنظم فی الاسم الاعظم. الدر المنظم فی الاسم الاعظم، اس میں انہوں نے اسم اعظم کے بارے میں 20 اقوال بیان کیے. یہ رسالہ الگ سے تو طبع نہیں ہے، البتہ الحاوی للفتاوی میں یہ رسالہ موجود ہے. الحاوی للفتاوی 2 جلدوں میں یہ فتاوی چھپ چکے ہیں اور ایک ضخیم جلد میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے بھی طبع ہے. تو کتنے اقوال ذکر کیے ہیں؟ 20. حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر ایک کتاب لکھی ہے الکنز الاعظم فی تعیین الاسم الاعظم. الکنز الاعظم فی تعیین الاسم الاعظم، اور حضرت نے اس میں 61 اقوال ذکر کیے. اسم اعظم کے بارے میں 61 اقوال ذکر کیے ہیں کہ کسی کا قول رحمان ہے، کسی کے ہاں رحیم ہے، کسی کے ہاں واجب الوجود ہے، کسی کے ہاں لفظ اللہ ہے، قیوم ہے، مختلف اقوال اس میں ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب فتح اللہ بخصائص اسم اللہ میں 90 صفحات پر اس پر بحث کی ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے یا دیگر ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. لیکن بہرحال راجح بات کیا ہے کہ اسم اعظم کون سا لفظ ہے؟ لفظ اللہ. اب اس پر دلیل کیا ہے؟ تو میں نے معارف ام القرآن میں اس بارے میں 10 محدثین اور مفسرین کی تصریحات ذکر کی ہیں اور ان میں اکثر کا میلان اسی طرف ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ان الاسم الاعظم هو قولنا اللہ وهذا هو الاقرب عندی. اسم اعظم لفظ اللہ ہے اور یہی بات میرے نزدیک زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے اور درست ہے. یعنی امام رازی کی رائے بھی کیا ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے. اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ علم علی رب تبارک و تعالی یقال انہ الاسم الاعظم. تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اسم اعظم لفظ اللہ ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں جو مقدمۃ المؤلف ہے اس میں ہے ولذا قال الجمہور انہ الاسم الاعظم قال القطب الربانی الشیخ عبد القادر الجیلانی الاسم الاعظم هو اللہ تعالی لیکن بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سواہ. شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں اسم اعظم کیا ہے؟ لفظ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ لفظ اللہ جب تم کہو تو تمہارے دل میں کوئی اور نہ ہو. زبان پہ بھی اللہ ہو، دل میں بھی اللہ. یعنی زبان سے تو آدمی کہہ رہا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن دل میں ارادہ ہے کہ فلاں بھی میرا کام کر سکتا ہے. ایسا نہ ہو، زبان پہ جو وہی دل میں ہو. تو بہرحال جمہور اہل علم اور محققین کی رائے یہی ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے. لفظ اللہ اعرف المعارف ہے. لفظ اللہ اعرف المعارف کا معنی تمام معرفہ میں سب سے بڑا معرفہ وہ کون سا ہے؟ لفظ اللہ. اسی پر امام سیبوی رحمہ اللہ کی مغفرت ہوئی. امام سیبوی متوفہ 180 ہجری. علامہ سمین حلبی کی کتاب ہے الدر المصون
فی علوم الکتاب المکنون، اس میں انہوں نے لکھا امام سیبوی کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا فقال خیرا کثیرا لجعلی اسمہ اعرف المعارف، اللہ نے میرے ساتھ بہت بلائی کا معاملہ کیا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نام کو بتلایا تھا کہ یہ اعرف المعارف ہے۔ تو گویا اعرف المعارف کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ ان کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کیا۔ اس لیے میں نے بات عرض کی تھی کہ لفظ اللہ معرفہ ہے، علم ہے، اور اعرف المعارف ہے۔ اب عنوان ہے لفظ اللہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ہے؟ علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ بصائر ذوی التمیز میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں 2560 دفعہ ہے، 2560 دفعہ۔ علامہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ السراج المنیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں کہ یہ 2360 مرتبہ ہے، 2360۔ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2360 مرتبہ ہے۔ نواب صاحب نے یہ بات اپنی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن میں نقل کی ہے، لیکن راجح بات کیا ہے؟ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ شیخ فؤاد احمد عبد الباقی بہت بڑے عالم گزرے، ان کی ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم۔ اس میں انہوں نے یہ کیا قرآن کریم میں جو بھی لفظ ہے وہ کتنی دفعہ آیا، کن کن مادوں سے استعمال ہوا ہے، سب بیان کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھنا ہے لفظ رحمان کتنی جگہ آیا تو یہ لفظ رحمان کے تحت بتائیں گے اتنی جگہ قرآن میں استعمال ہوا، حالت رفع میں اتنی جگہ، حالت جری میں اتنی جگہ، حالت نصبی میں اتنی جگہ، یعنی محنت کر کے انہوں نے قرآن کے ہر لفظ کے بارے میں یہ بتایا۔ اب ان کی جو تحقیق ہے وہ راجح تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ قرآن کریم میں 2697 دفعہ ہے، 2697 دفعہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے، 980 مقامات پر حالت رفع میں، 592 مقامات پر حالت نصبی میں، اور 1125 مقامات پر حالت جری میں۔ تفصیل سے آپ دیکھیں المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم صفحہ 40 تا 75، سہیل اکیڈمی لاہور سے یہ کتاب طبع ہے۔